جن کا اعلان کہ ہم سپر پاور، دنیا میں ہم جو چاہیں گے وہ ہوگا، آپ نے دیکھا فلسطین کے سامنے کس طرح گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئے۔ کیوں مسلمانوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سینوں میں ایمان تھا۔ 1.5 سال کے اندر کھانے کو کھانا نہیں تھا، پینے کو پانی نہیں تھا، سونے کو بستر نہیں تھا۔ ہاں خاندان پورے شہید ہو گئے، سب کچھ تباہ ہو گیا، مکان نہ رہا، زمین نہ رہی۔ دشمن سمجھ رہا تھا ہم نے ان کے ایمان کو چھین لیں گے، دشمن کا کہنا تھا ہم اس زمین سے بچوں کا خون بہا کر فلسطین کے جذبہ ایمان کو ختم کر دیں گے۔ اور قربانو، اللہ کی قسم، آج بھی صحابہ کے جانشان موجود ہیں، آج بھی ابو بکر کے نام لیوا موجود ہیں، آج بھی ابو طلحہ کی طرح حضور کے دفاع میں سینے پر تیر کھانے والے صحابہ کے وارث موجود ہیں۔ قربان جاؤں فلسطین، تجھے سلام، تیری سرزمین کو سلام، فلسطین تیرے بچوں کو سلام، میری ماں تمہیں سلام، میرے بڑوں تمہیں سلام۔ تم نے امت کا لحاظ رکھا، تم نے اللہ کے نبی کی آبرو کو بچایا ہے۔ اللہ کی قسم، ہم کل قیامت میں حضور کے سامنے رسوا نہیں ہوں گے۔ آپ نے گھٹنے نہیں ٹیکے، آپ نے اپنے بچوں کو ایمان سکھایا۔ اب کیا کمال بات کہی ہے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے، سنو۔ کمال کی بات تو یہ ہے، لٹ جانے کے بعد، تباہ ہو جانے کے بعد، جنازے اٹھانے کے بعد، شہید ہونے کے بعد، بھوکے فاقے سے رہنے کے بعد، اللہ کی بارگاہ میں ایک بچہ کوئی امت کے اندر نہیں دکھا سکتا فلسطین کا کہ جس نے اللہ سے شکایت کی۔ ایک آدمی آپ نہیں دکھا سکتے اس 1.5 سال کے اندر جس نے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی ہو کہ ہمارے ساتھ کیا ہو۔ مسجد اقصی کے تحفظ کا مسئلہ ہے۔ ظالموں، تم ظلم کے بعد سمجھتے ہو کہ ہم ایمان کا سودا کریں گے؟ نہیں، رب کعبہ کی قسم، ہماری جان، ہمارے مال، ہماری اولاد، ہمارے مکان، ہماری زمین سے زیادہ اللہ کے نبی کے دین کی عظمت ہے۔ ہم سب کچھ لٹا سکتے ہیں لیکن حضور کا دین کا سودا نہیں کر سکتے، مسجد اقصی کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ مسلمانوں، ہوش میں آؤ، یہ گناہ کرنے کا وقت نہیں ہے۔ میں کہوں گا حافظو، قرآن پڑھ کر فلسطین کے لیے دعا کرو۔ جس وقت ہم نرم گدوں پہ سوتے ہیں، ایک مرتبہ گدوں پر سوچنے کے بعد کس ایمان والے کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہاں کی سرزمین کا کیا حال ہے۔ ایک آدمی ہمارے گھر سے مر جائے، جوان آدمی کا انتقال ہو جائے، مہینوں ہوش نہیں آتا، مہینوں ہوش نہیں آتا۔ کتنا ظلم ہوا ہے، پوری غازہ پٹی کو ظالموں نے تباہ کر دیا۔ ناجائز اولاد ناجائز قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے ایمان والو، اپنے بچوں کو ایمان اور قرآن سے جوڑے رکھو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے اندر 3 باتیں ہوں، 3 علامتیں ہوں، اللہ اس کو ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی، ایمان کی مٹھاس نصیب فرمائے گا، جس میں 3 باتیں ہوں گی۔ گھوڑ کو والو پریشان نہ ہو، زیادہ وقت نہیں ہے، چند باتیں کر کے پھر انشاءاللہ آپ اور ہم مل کر ساتھ میں نماز پڑھیں گے۔ میرے بھائیوں، حضور نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے اندر 3 باتیں ہوں،
اللہ اس ایمان والے کو، اس مرد مومن کو، اس صاحب ایمان شخص کو اللہ ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس نصیب فرمائے گا۔ پہلی بات، عزت مآب۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جو ایمان والا اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہو، جس کے سینے میں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت ہو، اللہ ایسے ایمان والے کو ایمان کی مٹھاس، ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے گا۔ معاف کرنا بھوڑ پور والوں، آج جب ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں، مسلمانوں کی زبوں حالی، مسلمانوں کی زندگی اٹھا کر دیکھتے ہیں، ہاں مسلمان کی زندگی سے اللہ کی نبی کی سنتوں کا جنازہ نکل گیا۔ مسلمان اسلام سے وابستہ ہے لیکن اسلامی احکام کی پاسداری نہیں کرتا۔ آج کا مسلمان نماز کا پابند نہیں ہے، آج کا مسلمان روزوں کا پابند نہیں ہے، آج مسلمان ایسے گناہ کر رہا ہے جسے دیکھ کر آسمان، زمین، کائنات کا ذرہ ذرہ شرمسار ہو جائے۔ اللہ کے نبی سے اگر محبت ہو، اللہ کی قسم کسی ایمان والے کی نماز نہیں چھوٹ سکتی۔ اگر اللہ کے نبی سے محبت ہوگی، روزہ نہیں چھوٹ سکتا۔ اگر اللہ کے نبی سے محبت ہوگی، زکوٰۃ ضرور دے گا، گناہ کی طرف قدم نہیں اٹھائے گا۔ اگر اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت ہو۔ ایک صحابی رسول کا ایمان افروز واقعہ صحیح درجے کی حدیث میں آیا ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا مدینہ سے باہر نکلتے ہیں اور آپ کا مقصد تھا، مدینے کے باہر اس وقت بازار لگتا تھا، یہ جا کر کچھ سامان خرید کر لاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی نظر ایک اونٹ پر پڑ گئی، آپ کو اونٹ پسند آ گیا، آپ اونٹ کے مالک کے پاس تشریف لے گئے اور جانے کے بعد آپ نے پوچھا کیا تم اس کو بیچتے ہو؟ اس نے کہا ہاں بیچنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کتنے میں؟ اس نے کہا اتنے میں۔ حدیث پاک میں رقم نہیں کھولی گئی ہے، قضا و قضا کے الفاظ، اتنے میں معاملہ طے ہو گیا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، میں نے آپ سے یہ اونٹ خرید لیا لیکن اس وقت میرے پاس پیسے دینے کے لیے نہیں ہے، میں آپ کو اس وقت پیسے نہیں دے سکتا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مدینے جا کر پیسوں کی ادائیگی کروں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ حضور جواب فرماتے ہیں مدینے جا کر دے دیں۔ وہ اونٹ کا مالک یہودی تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے مسلمانوں حضور کے صحابی کے ایمان کا واقعہ سنو۔ اس مالک کے پاس ایک تیسرا شخص اچانک آیا اور اس نے اونٹ کو دیکھ کر کہا کیا تم بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں نے بیچ دیا۔ کہا کتنے میں؟ کہا اتنے میں۔ کہا جتنے میں محمد الرسول اللہ نے خریدا ہے اس سے کہیں زیادہ آپ کو پیسے دوں گا، آپ مجھے دے دو۔ اس یہودی کے دل میں لالچ آتا ہے، ہاں تما آ گئی اور اس نے کہا ٹھیک ہے میں انہیں نہیں بیچتا، آپ کو بیچوں گا۔ اللہ کی نبی کی خدمت میں یہ معاملہ پہنچا، آپ نے پوچھا ارے بھائی اے بیچنے والے، تو نے مجھے بیچ دیا اور تجھ سے میں نے کہا تھا، میں نے خرید لیا اور میں تجھے مدینے جا کر پیسے دوں گا، اب کیا معاملہ ہو گیا؟ کیا بات ہو گئی؟ معاملہ ختم کیوں کر رہے ہو؟ جب تم مجھے بیچ چکے تو پھر دوسرے کو آپ کیسے بیچ سکتے ہو؟ یہودی کے دل میں لالچ تھا، طمع تھی، ایک دم آنکھ بدل کر کہتا ہے اے محمد آپ کے پاس کوئی گواہ ہے تو لے کر آؤ۔
کوئی گواہ ہے؟ اسلامی نقطۂ نظر سے یہ بات بالکل صاف ہے، علماء موجود ہے، مسئلہ پوچھو کہ اگر اسلامی عدالت ہو، اسلامی قانون ہو، ایک آدمی کہتا ہے میں نے بیچا، دوسرا کہتا ہے میں نے خریدا، اگر اختلاف ہو جاتا ہے جو آدمی گواہ پیش کرے گا اس کی بات مانی جائے گی۔ وہ سمجھدار تھا، اپنے آپ کو ہوشیار بن رہا تھا، اسے معلوم تھا کہ میرے اور محمد کے درمیان جس وقت معاہدہ ہوا کوئی گواہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی سے آنکھ بھر کر کہتا ہے کہ اے محمد آپ گواہ پیش کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی گواہ نہیں ہے۔ اتنے میں بات چل رہی تھی، سنو صحابہ جمع ہو گئے۔ معاملہ جب سامنے آیا، ایک صحابی رسول جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ آئے اور پوچھا کیا معاملہ ہے۔ لوگوں نے بتایا خزیمہ حضور نے ایک چیز خریدی تھی اور یہ یہودی حضور سے گواہ مانگ رہا ہے۔ گواہ کوئی نہیں، رب کعبہ کی قسم، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، ایمانی غیرت کیا ہوتی ہے۔ حضرت خزیمہ بلا سوچے سمجھے اس یہودی کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کر فرماتے ہیں ارے ہاں محمد الرسول اللہ کی طرف سے یہ خزیمہ گواہی دے گا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے اونٹ کو تجھ سے خریدا ہے۔ جب یہ بات معاملہ حضور نے سنا، حضور نے فرمایا خزیمہ تم کیسے گواہی دے سکتے ہو؟ تمہارے پاس کیسے گواہی کا اعتبار کیا جائے گا؟ جس وقت میرے اور اس کے درمیان میں معاملہ ہوا تم موجود نہیں تھے، تم نے مجھے نہیں دیکھا، تم کیسے گواہی دے سکتے ہو؟ بھور پور کے نوجوانوں، رب کعبہ کی قسم، خزیمہ جیسی شخصیات نے ہمیں ایمان کا درجہ بتایا۔ حضرت خزیمہ حضور کی جانب دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اے اللہ کے پیغمبر، آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ میں آپ کے بارے میں گواہی نہ دوں؟ ارے اللہ کے نبی، میں نے تو آپ کے پیغمبر ہونے کی گواہی دی ہے، میں آپ کے بارے میں ان باتوں کی گواہی دیتا ہوں جو آپ آسمان کی باتیں ہمیں بتاتے ہیں۔ میں نے قرآن کی گواہی دی، میں نے آپ کی نبوت کی گواہی دی۔ اگر آپ دنیا کے کسی معاملے میں کوئی بات کہتے ہیں، جس طرح آپ قرآن میں سچے ہیں، جس طرح آپ اللہ کے پیغمبر ہونے میں سچے ہیں، جس طرح آپ اللہ کے نبی ہونے میں سچے ہیں، اور میں آپ کے محمد رسول اللہ کے پیغمبر اور نبی ہونے کی گواہی دیتا ہوں، اللہ کی قسم حضور میں آپ کو سچا جاننے کی گواہی دیتا ہوں، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ میں دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہو جو آپ بات کہیں گے، ہر اس بات پر لبیک کہوں گا اور آپ کی بات پر کہوں گا کہ میں حضور جو بات کہتے ہیں، خزیمہ گواہی دیتا ہے کہ حضور سچے۔ آج مسلمانوں ہم نے حضور کا راستہ اختیار کیا، ہم نے اللہ کا نبی کا اسلام قبول کیا، لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہماری زندگی اللہ کے نبی کے اسلام سے عاری اور خالی نظر آتی۔ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے نبی ہونے کی، لیکن ہم اللہ کے نبی کے راستے پر نہیں چلتے۔ اللہ کے نبی کو خزیمہ کی اتنی بات پسند آئی، بخاری کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا صحابہ گواہ رہنا، اسلام کے اندر دو مردوں کی گواہی کا اعتبار ہوتا ہے، یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی کا اعتبار ہوتا ہے، لیکن آج سے خزیمہ کی یہ خصوصیت ہے کہ خزیمہ اکیلا دو مردوں کے برابر ہے، اور اس کی ایک آدمی کی گواہی دو لوگوں کی گواہی کے برابر ہوگی۔ حضرت خزیمہ کی یہ خصوصیت، ان کی محبت، ان کے جذبہ ایمان کی وجہ سے یہ انہیں حاصل ہوئی۔
اللہ نے حضرت خزیمہ کو یہ درجہ نصیب فرمایا کیونکہ وہ حضور سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی سے سچی محبت کرو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس شخص کے اندر 3 علامات، 3 باتیں ہوں گی، اللہ اس مرد مومن کو ایمان کی حلاوت، ایمان کی تازگی نصیب فرمائے گا۔ پہلی بات، جس کے سینے میں اللہ اور اس کے رسول کی سب سے زیادہ محبت ہو، اللہ اسے ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے گا، ایمان کی مٹھاس نصیب فرمائے گا۔ دوسری بات، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمائی، دنیا کے اندر اگر ایمان والا کسی سے تعلق قائم کرے، کسی سے محبت کرے، کسی سے رشتہ کرے، دنیاوی غرض اور لالچ سے نہ ہو، بلکہ اس کا مقصد اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی ہو، اللہ ایسے ایمان والے کو ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس نصیب فرمائے گا۔ ہاں مسلمانوں، آج ہم اپنی بیٹیوں کا، اپنے بیٹوں کا رشتہ کرتے ہیں، ہمارے ذہن کے اندر اللہ کی رضا نہیں ہوتی، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کس کے پاس مال زیادہ ہے، کہاں سے ہمیں مال ملے گا۔ لڑکے والے آج جہیز کے لین دین میں اتنے عام ہو گئے، اگر کسی جگہ ہماری بیٹی کا رشتہ جاتا ہے، بیٹے والے بیٹیوں کا رشتہ لے جانے میں، ہاں بیٹے والے جب رشتہ کرتے ہیں تو وہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ کس کے گھر سے ہمیں مال ملے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے تعلق، محبت، رشتہ داریاں قائم نہیں کی جاتی۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ آج گھر گھر کے اندر عزتوں کا جنازہ نکل گیا، گھر گھر کے اندر جھگڑے، باپ بیٹے سے نہیں بولتا، ساس بہو کے جھگڑے، معاشرت کا جنازہ نکل گیا، جنازہ نکل گیا۔ میرے بھائیوں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے رشتہ کرتے وقت اللہ کی رضا حاصل نہیں کی تھی، بلکہ مال کی محبت قائم کی تھی۔ کہاں سے ہمیں کار، کہاں سے ہمیں موٹر سائیکل ملے گی، کہاں سے پیسہ ملے گا، ہم وہاں اپنے بچوں کا رشتہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے محبت، مودت، رشتہ، تعلق قائم کرے، اللہ اسے ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایمان والا ایمان چھوڑ کر کفر میں جانے کو ایسے ناپسند کرے، ایسے ناپسند کرے جیسے آگ میں جلایا جانا ناپسند ہوتا ہے۔ بتاؤ گھوڑ پور والوں، اگر میں ابھی آپ کے سامنے ایک موم بتی جلاؤں، چراغ جلاؤں اور آگ جلا کر کہوں کہ پورے مجمع میں سے ایک بندہ کھڑے ہو کر آگ کے اندر اپنی انگلی کو جلا لے، کسے پسند ہوگا؟ معاف کرنا، نہ مجھے پسند ہے نہ آپ کو پسند ہوگا۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس طرح آگ میں جلائے جانے کو ایمان والا ناپسند کرتا ہے، اسی طرح ایمان چھوڑ کر کفر کی ہواؤں کو اپنانے کو ناپسند کرتا ہو، کفر کی ہواؤں میں چلنے کو ناپسند کرتا ہو، کفر میں جانے کو ناپسند کرتا ہو۔ آج مسلمانوں، اگر ہم نے اپنے بچوں اور اپنے اوپر توجہ نہیں دی اور ہم نے اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت نہیں کی تو معاف کرنا، آج صہیونیت اور عیسائیت، مجھے کہنے دی جائے یہ بات کہ آج ساری دنیا کے دشمنان اسلام مل کر ٹارگیٹ کے ساتھ لائے حمل طے کرتے ہوئے انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کے گاؤں گاؤں، دیہات دیہات، قریہ قریہ، شہر شہر، ہر گھر کے اندر مسلمانوں کے بچوں کو ایمان سے دور کر دیا جائے، ہمارے بچوں کو ان کے سینوں سے ایمان کی دولت کو چھین لیا جائے، ان کے ہاتھ سے قرآن کو لے لیا
دیا جائے۔ موبائل کا فتنہ ان کے ہاتھ میں آیا، بچے تعلیم سے دور ہو گئے۔ موبائل ہمارے بچوں کے ہاتھ میں آیا، ہماری اولادیں نشے کی عادی بن گئی۔ موبائل بچوں کے ہاتھ میں آیا، ہماری اولادیں عریانیت کا شکار ہو گئی۔ موبائل بچوں کے ہاتھ میں آیا، ہماری اولادیں فحاشیت کا شکار ہو گئی۔ موبائل نے ہمارے بچوں سے بڑوں سے احترام سیکھ لیا۔ بچے موبائل میں 24 گھنٹے لگے رہتے ہیں، نہ باپ کی پرواہ، نہ ماں کی پرواہ، نہ بڑے بھائی کی پرواہ، نہ گھر کے کسی معزز فرد کی پرواہ۔ تباہ بربادی آ گئی، معاشرہ تباہی کے دہانے پر کھڑا ہو گیا۔ اور معاف کرنا بھوٹپور والوں، افسوس صد افسوس اس پر ہوتا ہے کہ آج ہمارے بڑے بھی اپنے بچوں کے لیے کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ معاف کرنا، اللہ نے آپ کو اگر بڑا بنایا ہے، اللہ آپ سے کل روز محشر میں سوال کرے گا، آپ سے سوال ہوگا۔ اولاد دی ہے، ایسا نہ ہو، رب نہ کرے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے بچے ایمان چھوڑ کر ارتداد کو اپنا لے اور جہنم کی آگ میں جلنے کو پسند کرنے لگے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے اندر تیسری بات ہو، ایمان چھوڑ کر کفر میں جانے کو ایسے ہی ناپسند کرے جیسے آگ میں جلائے جانے کو ناپسند کرتا ہے، اللہ اسے ایمان کی چاشنی نصیب فرمائے۔ ایک صحابی رسول ہے حضرت سواد بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی غزوہ بدر کا موقع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی صفے درست فرما رہے تھے، اس کو بالکل سیدھا کر رہے تھے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک تیر تھا، وہ مبارک تیر تھا، اس لیے کہ حضور سے جو چیز لگ جائے وہ بھی مبارک بن جاتی ہے۔ مبارک تیر حضور کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نے حضرت سواد تھوڑے سے سب سے آگے نکلے ہوئے تھے، آپ نے تھوڑا سا ان کے چبھویا پیچھے کرنے کے لیے تاکہ سب سیدھی ہو جائے۔ مسلمانوں حضرت سواد کے جب حضور نے تیر چبھویا، حضرت سواد حضور کی جانب متوجہ ہوتے ہیں اور فرمانے لگتے ہیں، اے اللہ کے نبی، آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، آپ بھی اپنا کرتا اتاریے، میں آپ سے بدلہ لوں گا۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو سکھایا، ایک مرتبہ آپ نے چوں چرا نہیں کی ہے، آپ نے فوراً اپنا کرتا اتارا اور حضرت سواد سے فرمایا کہ فوراً آپ اپنا بدلہ لے لو۔ معاف کرنا آج ہمارے معاشرے کی حالت یہ ہے کہ ہماری ذات سے کتنوں کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، اور اگر کوئی بھلک کر کوئی بات کہے تو ہم اس سے لڑتے ہیں، مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بڑوں کی عزت ہمارے بچے نہیں کرتے۔ معاف کرنا، آج عزتوں کا جنازہ نکل گیا۔ اللہ کے نبی نے کرتا اتارا، حضرت سواد فوراً حضور کے جسم اثر سے چپک گئے، چمٹنے لگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، سواد تم تو کہہ رہے تھے کہ مجھے بدلہ لینا ہے، تم تو میرے جسم کو چوم رہے ہو، تم تو چمٹ رہے ہو۔ رب کعبہ کی قسم، بھوٹپور والوں، حضرت سواد نے جو جواب دیا وہ سینے سے سننے کے لائق ہے، سینے سے اپنانے کے لائق ہے۔ حضرت سواد نے فرمایا، حضور غزوہ بدر کا موقع ہے، معلوم نہیں کہ سواد اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے، شہادت کا جام نوش کر لے۔ ہاں اگر شہید ہو گیا، رب کے سامنے یہ سواد حاضر ہو تو کم سے کم اللہ سے جا کر یہ تو کہوں گا، ربا سواد پر رحم فرما۔ آخری وقت میں حضور سے مل کر آیا ہے، آخری وقت میں حضور کا جسم اطہر لگا کر آیا ہے۔ حضور نے جب یہ جملہ سنا، آپ مسکرائے اور آپ نے دعاؤں سے نوازا۔ کس درجہ محبت کرتے ہیں صحابہ،
اللہ اللہ اللہ، یہ صحابہ کی حضور سے محبت ہے۔ مسلمانوں نماز پڑھو اگر حضور سے محبت ہے۔ مسلمانوں رمضان کی آمد ہے، روزہ رکھو اگر حضور سے محبت ہے۔ اور یاد رکھنا اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے اسلام کے خلاف نہیں چلا کرتے۔ بڑے بڑے ظالم جن کو اپنے سپر پاور ہونے پر ناز، جن کا اعلان کہ ہم سپر پاور، دنیا میں ہم جو چاہیں گے وہ ہوگا، آپ نے دیکھا فلسطین کے سامنے کس طرح گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے۔ کیوں مسلمانوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سینوں میں ایمان تھا۔ 1.5 سال کے اندر کھانے کو کھانا نہیں تھا، پینے کو پانی نہیں تھا، سونے کو بستر نہیں تھا۔ ہاں خاندان پورے شہید ہو گئے، سب کچھ تباہ ہو گیا، مکان نہ رہا، زمین نہ رہی۔ دشمن سمجھ رہا تھا ہم نے ان کے ایمان کو چھین لیں گے۔ دشمن کا کہنا تھا ہم اس زمین سے بچوں کا خون بہا کر فلسطین کے جذبہ ایمان کو ختم کر دیں گے۔ اور قربانو اللہ کی قسم، آج بھی صحابہ کے جانشان موجود ہیں، آج بھی ابو بکر کے نام لیوا موجود ہیں، آج بھی ابو طلحہ کی طرح حضور کے دفاع میں سینے پر تیر کھانے والے صحابہ کے وارث موجود ہیں۔ قربان جاؤں فلسطین تجھے سلام، تیری سرزمین کو سلام، فلسطین تیرے بچوں کو سلام، میری ماں تمہیں سلام، میرے بڑوں تمہیں سلام۔ تم نے امت کا لحاظ رکھا، تم نے اللہ کے نبی کی آبرو کو بچایا ہے۔ اللہ کی قسم ہم کل قیامت میں حضور کے سامنے رسوا نہیں ہوں گے۔ آپ نے گھٹنے نہیں ٹیکے، آپ نے اپنے بچوں کو ایمان سکھایا۔ اب کیا کمال بات کہی ہے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے، سنو۔ کمال کی بات تو یہ ہے، لٹ جانے کے بعد، تباہ ہو جانے کے بعد، جنازے اٹھانے کے بعد، شہید ہونے کے بعد، بھوکے فاقے سے رہنے کے بعد، اللہ کی بارگاہ میں ایک بچہ کوئی امت کے اندر نہیں دکھا سکتا فلسطین کا کہ جس نے اللہ سے شکایت کی۔ ایک آدمی آپ نہیں دکھا سکتے اس 1.5 سال کے اندر جس نے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی ہو کہ ہمارے ساتھ کیا ہو۔ مسجد اقصی کے تحفظ کا مسئلہ ہے۔ ظالموں تم ظلم کے بعد سمجھتے ہو کہ ہم ایمان کا سودا کریں گے؟ نہیں، رب کعبہ کی قسم، ہماری جان، ہمارے مال، ہماری اولاد، ہمارے مکان، ہماری زمین سے زیادہ اللہ کے نبی کے دین کی عظمت ہے۔ ہم سب کچھ لٹا سکتے ہیں لیکن حضور کا دین کا سودا نہیں کر سکتے، مسجد اقصی کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ مسلمانوں ہوش میں آؤ، یہ گناہ کرنے کا وقت نہیں ہے۔ میں کہوں گا حافظو، قرآن پڑھ کر فلسطین کے لیے دعا کرو۔ جس وقت ہم نرم گدوں پہ سوتے ہیں، ایک مرتبہ گدوں پر سوچنے کے بعد کس ایمان والے کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہاں کی سرزمین کا کیا حال ہے۔ ایک آدمی ہمارے گھر سے مر جائے، جوان آدمی کا انتقال ہو جائے، مہینوں ہوش نہیں آتا، مہینوں ہوش نہیں آتا۔ کتنا ظلم ہوا ہے، پوری غازہ پٹی کو ظالموں نے تباہ کر دیا۔ ناجائز اولاد ناجائز قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے ایمان والو، اپنے بچوں کو ایمان اور قرآن سے جوڑے رکھو۔ اللہ نے آپ کو یہ سنہرا موقع دیا ہے۔ یہ مدرسے حضور کی وراثت ہیں، یہ مدرسے حضور کی امانت ہیں۔
جب تک یہ مدرسے زندہ ہیں اللہ اللہ کی صدائیں اسی طرح گونجتی رہے گی۔ اپنے بچوں کو مدرسے سے جوڑو، نماز کا وقت قریب ہے۔ میں ایک بار پھر آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، مجھے خوشی ہے کہ میرے شاگرد انہوں نے ہمارا سر نہیں جھکایا، آپ کے گاؤں میں اچھی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ مولانا رضوان صاحب 3 بچے حافظ قرآن بنائے، 6 بیٹیاں ہماری عالمائے بنائی۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ مدرسے کا ہمیشہ خیال رکھیں اور اپنے گھروں کے اندر دین کا ماحول بنانے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہے۔ اللہ اس ادارے کے مسجد اور مدرسے کی کمیٹی کے افراد کو سلامت رکھے، پیار محبت نصیب فرمائے، عزتوں کے فیصلے فرمائے، آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ چونکہ وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے، موقع محل اس بات کا مقتضی نہیں ہے کہ طویل گفتگو کی جائے، کیونکہ اگر سورج اور نیچے جاتا ہے تو پھر مکروہ وقت داخل ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا ہے، مختصراً دعا کر کے فوراً اذان دی جائے اور سب کے سب وضو کر کے فوری طور پر مسجد میں پہنچیں۔ 5 منٹ کے اندر اندر نماز کو کھڑا کر لیا جائے تاکہ کسی کی نماز قضا نہ ہو، فوت نہ ہو۔ 5-7 منٹ دعا کر لیں، پھر اس کے بعد فوراً اذان دی جائے اور 5:30 بجے نماز کو فوراً کھڑا کر دیا جائے۔ ہم لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، ہمیں ذرہ برابر بھی مکروہ وقت میں داخل نہیں ہونا۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہاتھ اٹھا کر ایک مرتبہ کہو کہ انشاءاللہ ہم عمل کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کا اہتمام کریں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ پیارے اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ پیارے اللہ ہمارے اس اجلاس کو قبول فرما، اس نشست کو قبول فرما۔ پیارے اللہ گاؤں والوں کی، اس مدرسے کی کمیٹی کے افراد کی، صدر صاحب کی اور جتنے اس مدرسے سے مسجد سے جڑے ہوئے ہیں، یا اللہ سب کی کوششوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے مولانا رضوان صاحب کی محنتوں کو قبول فرما، یہاں کے اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرما، ناظم محترم کی محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ایمان کی شمع اسی طرح فروزہ ہوتی رہے اور ہم ایمان کی باتیں کرتے رہیں، ایمان کے نغمے سناتے رہیں۔ اے اللہ مرتے دم تک ایمانیات پر ہمیں گامزن فرما۔ یا اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، ریا لالچ طمع سے ہمیں دور فرما۔ پیارے اللہ فلسطین کی سرزمین پر رحم فرما۔ پیارے اللہ رمضان کا وقت قریب آ رہا ہے، کیا صورتحال وہاں ہو آپ ہی جانتے۔ اے اللہ فلسطینیوں پر رحم فرما، فلسطینی مسلمانوں کی مدد اور نصرت کے فیصلے فرما، فتح کے فیصلے فرما، عزت کے فیصلے فرما، کامیابی اور کامرانی کے فیصلے فرما۔ یا اللہ تو نے ہمیں رسوا نہیں کیا، عزتوں کے مالک آپ ہیں، سپر پاور سپریم پاور آپ ہیں، ساری زمین آپ کی ہے۔ یا اللہ نبیوں کے سرزمین کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، مسلمانوں میں اتحاد پیدا فرما۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عنایت کا، درگزر کا معاملہ فرما۔ رمضان میں ہمیں عبادت کی توفیق نصیب فرما، قرآن پڑھنے پڑھانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ یہ جو ہمارے 3 بچے حافظ قرآن بنے ہیں، ان کو دین کا داعی اور شدائی بنا۔ یا اللہ جو ہماری 6 بیٹیاں عالم بنی ہیں، عالمہ بنی ہیں، یا اللہ ان کے نصیب بلند فرما۔ اے اللہ ان کو عزتوں کے ساتھ خوب بلندی نصیب فرما۔ یا اللہ اما عائشہ حضرت فاطمہ کا کردار نصیب فرما۔ پیارے آقا کے صدقے میں یا اللہ اس امت کے حال پر رحم فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، میرے والد کی بھی مغفرت فرما، جتنے بھائی یہاں بیٹھے جن کے والدین چلے گئے سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ کہنے سننے میں جو بھی ثواب ملا میرے والد کو، جتنے بھائی یہاں بیٹھے ہیں سب کے والدین کو اس کا ثواب پہنچا۔
یا اللہ یا اللہ یا اللہ، رحم کا، کرم کا، عنایت کا، درگزر کا معاملہ فرما۔ یا اللہ اس مدرسے کو دن دو اپنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ ایک جوان لڑکا ہے بھائی یملک بھائی یملک صاحب، ان کے بچے ہیں بھائی یملک صاحب، ان کی گاڑی پلٹ گئی، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل کی توفیق مرحمت فرما۔ یا اللہ قبر کی منزل کو آسان فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرما۔ جتنے بھائی یہاں بیٹھے ہیں یا اللہ ہر ایک بھائی کی جائز تمنا مراد کو پورا فرما، ضرورتوں کو غیب سے مکمل فرما۔ پیارے آقا کے صدقے میں ہماری اس مختصر سی دعا کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جن کا وضو نہ ہو فوراً وضو کریں اور مسجد میں سب بنا کر بیٹھ جائیں، باتیں بالکل نہ کریں، بہت تیزی کے ساتھ سب کو نماز پڑھنی ہے۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھے گا تو ہم سمجھیں گے کہ بیان کا کوئی اثر نہیں ہے۔ کوئی گیٹ سے باہر نہ نکلے، کوئی نکل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہے۔ ایک ایک آدمی نماز پڑھے۔ دعوت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہے۔ تمنا جس گل کی تڑپاتی تھی اے بلبل مجھے، تمنا جس گل کی تڑپاتی تھی اے بلبل مجھے، خوبی قسمت سے آخر مل گیا وہ گل مجھے۔ اور کہنے والے نے کہا ہے دل کی اس بنجر زمین میں کاشتکاری کے لیے، دل کی اس بنجر زمین میں کاشتکاری کے لیے خون دل ہی چاہیے اب آبیاری کے لیے۔ محترم تشریف فرما ہے، درخواست کرتا ہوں کہ اپنے ناصحانہ کلام سے سامعین کی قلوب کو منور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، محترم عزیز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس وقت 4:45 بجنے کو ہیں اور ہمارے محترم حضرت مولانا رضوان صاحب نے مجھے بتایا کہ عصر کی نماز 5 بجے پڑھنی ہے، اور حقیقت بھی ہے زیادہ تاخیر نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ 5:15 تو پڑھتے ہیں، 5:30 پڑھتے ہیں، تو کوئی مغرب وقت تھوڑی ہو رہا ہوتی۔ اچھا آپ کے ثواب دید پر موقوف ہے، آپ جیسے فرمائیں۔ میں تو بہرحال مولانا فرما رہے ہیں، ہمارے ناظم محترم، ہمارے مخدوم، خلوص کے ساتھ محبت کرنے والے، تھوڑی بہت اگر تاخیر بھی ہو جائے، 5 سے وقت اوپر بھی ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ جب ایسی بات ہے تو آپ کی محبتوں کے نظر چند گزارشات، چند ملحوظات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا اس گاؤں سے بہت تعلق ہے، اور جب ہم یہاں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھائی مدرسے میں کیسا کام چل رہا ہے، تو ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے۔ آپ کو ہم نے ایک ہیرا دیا تھا، ایک جوہر نایاب آپ کے حوالے کیا تھا، مولانا رضوان صاحب کی شکل میں،
اللہ ان سے کام لے رہا ہے، آپ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، شانہ بشانہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بتایا مولانا رضوان صاحب زیدہ مجدہ نے کہ ان سال بھی اللہ کا شکر ہے 3 بچے حافظ قرآن بنے ہیں اور 6 بچیاں عالمہ بنی۔ ماشاءاللہ۔ گاؤں والوں کو، بستی والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے مدرسے کے اندر دین کا کتنا عظیم کام ہو رہا ہے۔ ہمارے بچے، ہماری اولادیں، ان کے ایمان کی تحفظ کے لیے یہ مولانا کتنی محنت کر رہے ہیں اور آپ ساتھ دے رہے ہیں۔ میں اس پر پوری بستی کو، پورے بھوڑپور کو اور اس مدرسے کی کمیٹی کے ارکان کو، سب لوگوں کو مبارکباد کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کی قسم مسلمانوں، ہم بصیرت کے ساتھ، ایمان ہے ہمارا اس بات پر کہ جب تک مسلمان اللہ کے قرآن سے مربوط رہے گا، اللہ اس کائنات کا نظام اسی طرح چلاتا رہے گا۔ اللہ کے قرآن سے مربوط رہنا، اللہ کے قرآن سے جڑے رہنا، یہ اللہ کی بہت بڑی ہم پر کرم فرمائی ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے اندر 3 باتیں ہوں، 3 علامتیں ہوں، اللہ اس کو ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی، ایمان کی مٹھاس نصیب فرمائے گا، جس میں 3 باتیں ہوں۔ بھوڑپور والوں پریشان نہ ہو، زیادہ وقت نہیں ہے، چند باتیں کر کے پھر انشاءاللہ آپ اور ہم مل کر ساتھ میں نماز پڑھیں گے۔ میرے بھائیوں، حضور نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے اندر 3 باتیں ہوں، اللہ اس ایمان والے کو، اس مرد مومن کو، اس صاحب ایمان شخص کو اللہ ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس نصیب فرمائے گا۔ پہلی بات عزت مآب۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جو ایمان والا اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہو، جس کے سینے میں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت ہو، اللہ ایسے ایمان والے کو ایمان کی مٹھاس، ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے۔ معاف کرنا بھوڑپور والوں، آج جب ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں، مسلمانوں کی زبوں حالی، مسلمانوں کی زندگی اٹھا کر دیکھتے ہیں، ہاں مسلمان کی زندگی سے اللہ کی نبی کی سنتوں کا جنازہ نکل گیا۔ مسلمان اسلام سے وابستہ ہے لیکن اسلامی احکام کی پاسداری نہیں کرتا۔ آج کا مسلمان نماز کا پابند نہیں ہے، آج کا مسلمان روزوں کا پابند نہیں ہے، آج مسلمان ایسے ایسے گناہ کر رہا ہے جسے دیکھ کر آسمان، زمین، کائنات کا ذرہ ذرہ شرمسار ہو جائے۔ اللہ کے نبی سے اگر محبت ہو، اللہ کی قسم کسی ایمان والے کی نماز نہیں چھوٹ سکتی۔ اگر اللہ کے نبی سے محبت ہوگی، روزہ نہیں چھوٹ سکتا۔ اگر اللہ کے نبی سے محبت ہوگی، زکوٰۃ ضرور دے گا، گناہ کی طرف قدم نہیں اٹھائے گا۔ اگر اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت ہو۔ ایک صحابی رسول کا ایمان افروز واقعہ
صحیح درجے کی حدیث میں آیا ہے، ایک مرتبہ ہمارے آقا مدینہ سے باہر نکلتے ہیں، اور آپ کا مقصد تھا مدینے کے باہر اس وقت بازار لگتا تھا کہ جا کر کچھ سامان خرید کر لاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی نظر ایک اونٹ پر پڑ گئی، آپ کو اونٹ پسند آ گیا، آپ اونٹ کے مالک کے پاس تشریف لے گئے، اور جانے کے بعد آپ نے پوچھا کیا تم اس کو بیچتے ہو؟ اس نے کہا ہاں بیچنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کتنے میں؟ اس نے کہا اتنے میں۔ حدیث پاک میں رقم نہیں کھولی گئی ہے، قضا و قضا کے الفاظ میں، اتنے میں معاملہ طے ہو گیا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، میں نے آپ سے یہ اونٹ خرید لیا، لیکن اس وقت میرے پاس پیسے دینے کے لیے نہیں ہے، میں آپ کو اس وقت پیسے نہیں دے سکتا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مدینے جا کر پیسوں کی ادائیگی کروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ حضور جب آپ فرماتے ہیں مدینے جا کر دے دیں۔ وہ اونٹ کا مالک یہودی تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے مسلمانوں حضور کے صحابی کے ایمان کا واقعہ سنو۔ اس مالک کے پاس ایک تیسرا شخص اچانک آیا اور اس نے اونٹ کو دیکھ کر کہا کیا تم بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں نے بیچ دیا۔ کہا کتنے میں؟ کہا اتنے میں۔ کہا جتنے میں محمد